پشاور کا BRT منصوبہ، اس میں کسی مبصر کو، کسی میڈیا پرسن کو، شاید کسی PTI والے کو بھی شک نہیں ہوگا کہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، PTI کی، خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اس کے چہرے پر ایک بدنما داغ بن چکا ہے۔ منصوبے کی لاگت 50 ارب روپے سے بڑھ کے 71 ارب روپے ہو چکی ہے۔ BRT پروجیکٹ کی تکمیل 6 ماہ میں ہونی تھی، لیکن 2 سال میں 7 ڈیڈ لائنز گزر چکی ہیں، لیکن یہ منصوبہ نااہلی، کرپشن اور قومی خزانے کو ایک ضیاء کا بنتا ہوا، منہ بولتا ہوا ایک ثبوت بن چکا ہے۔ اس کی ایک عدالتی تصدیق ہوئی ہے اور بڑی ڈیمنگ عدالتی تصدیق ہوئی ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے اب FIA کو 45 دن کے اندر BRT کی انکوائری کرنے کا حکم دیا ہے۔ BRT منصوبے سے متعلق ایک پٹیشن کے کل تفصیلی فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس وقار احمد سیٹھ نے لکھا کہ KP حکومت نے BRT منصوبوں کو ویژن کے بغیر فیس سیونگ کے لیے شروع کیا۔ ناقص منصوبہ بندی کے باعث پروجیکٹ کی لاگت میں 35% اضافہ ہوا اور پشاور کے رہائشیوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا۔ اس منصوبے کے لیے اتنا بڑا قرضہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کہنا تھا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا اپنے اس فیصلے میں۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی پوچھا کہ جو کمپنی پہلے ہی پنجاب میں بلیک لسٹ تھی، اس کو BRT کا ٹھیکہ کیوں دیا گیا؟ منصوبے میں بد انتظامی کے باعث 3 پروجیکٹ ڈائریکٹرز کو ہٹایا گیا۔ عدالت نے پوچھا کہ لاہور میں میٹرو کے لیے بسوں کی تعداد 65 ہے، پشاور کے لیے 219 بسیں کیوں استعمال کی جائیں گی؟ وزیر اعلیٰ محکمہ ٹرانسپورٹ کے غیر متعلقہ اسٹاف کے لیے BRT میں بھاری تنخواہیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ کیا کمزور معیشت رکھنے کے لیے والا صوبہ اس کا متحمل بھی ہو سکتا ہے؟ یاد رہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ اور جسٹس محترمہ مسرت حلالی نے ایک پٹیشن پر جولائی 2018 میں BRT منصوبے میں تاخیر اور لاگت بڑھنے کا نوٹس لیا تھا اور اپنے فیصلے میں پروجیکٹ کو مشکوک اور متنازع قرار دیا تھا اور نیب کو 1.5 ماہ میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن نیب کی ڈیڈ لائن سے 1 دن پہلے KP حکومت نے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا اور پہلی ہی سماعت پر پہلے ہی دن سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا اور نیب کو BRT منصوبے میں کرپشن کی تحقیقات سے بھی روک دیا تھا، جو شاید ان کے جو بہت ہی مثالی فیصلے ہیں سابق چیف جسٹس صاحب کے، اس میں یہ شامل ہے۔ کل پشاور ہائی کورٹ نے اب FIA سے کہا ہے کہ وہ 45 دن میں تحقیقات کے حکم کا تفصیلی فیصلہ سامنے لائے اور آج یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ KP حکومت نے نیب کی طرح FIA کی تحقیقات رکوانے کے لیے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تیمور خان جھگڑا، جو کہ KP میں فائنانس منسٹر ہیں اور بہت ہی برائٹ اپنا انٹرنیشنل کارپوریٹ کیریئر چھوڑ کے انہوں نے PTI جوائن کی، حکومت جوائن کی اور یقیناً پبلک سیکٹر میں اور ہمارے پولیٹیکل سیکٹر کے اندر اتنی برائٹ شخصیات نہیں ہیں۔ جھگڑا صاحب، آپ بہت ہی یقیناً یہ آپ کا بیک گراؤنڈ تو بڑا امپورٹنٹ ہے، مگر کام بڑا مشکل ہے اور آج جس طرح کی ڈیمنگ انڈائٹمنٹ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے آئی ہے آپ کی گورنمنٹ کے اس BRT منصوبے پہ، یہ آپ لوگوں کے لیے کتنا بڑا لمحہ فکر ہے؟ کامران صاحب، ہمارے لیے جو سب سے ضروری پرائیورٹی ہے وہ BRT پروجیکٹ کو آپریشنلائز کرنا، پہلا فوکس وہ ہے۔ ججمنٹ پہ انشاءاللہ بات کرتے، ججمنٹ جو ہے وہ اسپیسیفک رسپونڈنٹس کے اسپیسیفک انڈیویجول پرابلمس پہ تھی۔ میرے خیال میں جب میں ججمنٹ کو پڑھتا ہوں تو کورٹ نے کویسچنز ریز کیے ہیں اور FIA کو تحقیق کا کہا ہے۔ تحقیق کو ہم ویلکم کرتے ہیں، ججمنٹ کو چیلنج کرنے کا ہم رائٹ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے علاوہ جو سب سے ضروری چیز ہے جس پہ ہم کنٹینیوسلی کام کرتے گئے ہیں جب بھی ایشوز آئے ہیں، وہ ہے پروجیکٹ کمپلیشن۔ ایک چیز میں ضرور مانوں گا کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسے پروجیکٹس کی مینجمنٹ اس سے بہتر ہو سکتی ہے، وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، انشاءاللہ اس سے ہم سیکھیں گے لیکن اور اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ یہ پچھلے 1 سال میں میری آپ سے تیسری بار بات ہو رہی ہے اسی پروجیکٹ کے حوالے سے، اور اچھا نہیں لگتا کہ ہم بتائیں اس سے پہلے آپ نے کیا کہا، اس سے پہلے آپ نے کیا، آپ کے کولیگز کیا کہتے رہے، آپ کی گورنمنٹ کیا کہتی رہی۔ اٹس اے لانگ اینڈ اے ویری سیڈ سٹوری، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ PTI کو اس پہ کوئی افسوس ہے یا اس کو کوئی اس پہ کوئی پریشانی ہے یا اس کو کوئی ندامت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سر، پریشانی بھی ہے۔ As I said, پچھلے ہفتے میں we have spent پولیٹیکل لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، hours and hours and hours trying to solve the issues جو کہ کنٹینیوسلی آ رہے ہیں۔
ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میگا پروجیکٹس میں کچھ فلالیسلی ہوتے ہیں, بہت سے میگا پروجیکٹس میں ایشو آتا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم جو اس ٹائپ کا میگا پروجیکٹ پشاور میں ہوا. غلطیاں بھی ہوئی جن کی پریشانی ہمیں ہے. واحد جو میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آپٹمزم بھی ہونی چاہیے, بیکاز وی آر ڈٹرمنڈ ٹو کمپلیٹ دس, آپریشنلائز دس اینڈ چینج دا ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ان پشاور. بٹ جگڑا صاحب, یو آر اویئر کہ آج یہ اتنی سیریس آبزرویشن پشاور ہائی کورٹ کی سے پہلے انٹرنیشنل باڈیز, ملٹی لیٹرل ایجنسیز اس کی بڑی ڈیمنگ اسیسمنٹ کر چکی ہیں, اے ڈی بی ہو یا دوسرا ہو. واضح طور پہ لگتا ہے کہ شروع سے لے کے اب تک یہ ایکسٹریملی فلاڈ اس کی پلاننگ تھی, ایکسٹریملی فلاڈ اس کی امپلیمنٹیشن تھی, اور ایکسٹریملی فلاڈ اس کی جو پلانز بنے تھے, جو فائنینشیلز تھے, اس میں کوئی بھی چیز جو تھی وہ فلالیس نہیں تھی, اس میں شدید پرابلم تھے. اور ہمیں یہ بڑا ایشو ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. ٹھیک ہے, ابھی آپ تو 1-1.25 سال پہلے آئے ہیں, لیکن جہاں یہ کنسیو ہوا, جہاں سے یہ آگے بڑھا, آپ کی پارٹی نے کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. سر, پہلی چیز جو اگر آبزرویشنز ہیں, آبزرویشنز جو ہیں اور ان میں کچھ کو کویسچنز ٹو پونڈر یعنی سوالات لکھا گیا, اگر وہ سچ ہے تو وہ بالکل سیریس ہے اور پنشمنٹ ہونی چاہیے, لیکن ان کی تحقیق ہوگی, رائٹ, اور ہم جو ہے وہ ججمنٹ کو بھی چیلنج کرنے کا ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا کورٹس رائٹ رکھتے ہیں. دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ غلطیوں کو یا لوگوں کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کا, جہاں پہ اس کی مینجمنٹ میں پرابلمز آئی ہیں, ہم نے پرسنل کو چینج کیا ہے. تو پرسنالٹیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشانی کی, وہ بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ جو چیلنجز کی بات کریں وہ تو میں خود مان رہا ہوں, کیونکہ ہم نے ایسے میگا پروجیکٹس کرنے کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, اور وہ ہم اوور نائٹ نہیں بلڈ کر سکتے. تو انفارچونیٹلی جب ایسی پروجیکٹ پہلی بار ہوگا, اگر ہم اس میں پرسنل انٹرسٹ بھی لیں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں اس کو وزٹ بھی کر سکتا ہوں, لیکن اٹ از ناٹ مائی اونلی ریسپانسبلٹی. تو میں ہارڈ ہیٹ پہن کے دن رات جو ہے پہلی بار پشاور میں ضرور ہوا ہے, لیکن پہلی بار خیر ریجن میں تو کیا, پاکستان میں بھی پہلی بار نہیں ہوا. اس سے پہلے یہ لاہور میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی آئیڈیل ٹائم میں کمپلیٹ ہوا, اس کے بعد ملتان میں کمپلیٹ ہوا, اس سے پہلے راولپنڈی اسلام آباد کمپلیٹ ہوا, لاہور میں اورنج ٹین کمپلیٹ تھی, تو کورٹ نے اس کو 1 سال کے لیے روک دیا پروجیکٹ کو. تو یہ آپ کے سامنے تو نیکسٹ ڈور ایکسپیرینس موجود تھا, لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے یہ کولیپس کر گیا آلموسٹ. آپ کی جو ٹائمنگز ہیں کم از کم وہ تو بالکل کمپلیٹلی کولیپس کر گئی, نہ صرف ٹائمنگ بلکہ فائنینشیلز بھی آپ کے. سر, جہاں تک ٹائمنگز کی بات ہے, بالکل صحیح ہے کہ 6 مہینے کا ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا. دیٹ شوڈ بی بلیک اینڈ وائٹ. لاہور میں 2011-12 میں پروجیکٹس کرتا تھا, اینڈ آئی ریممبر کہ کتنی تکلیف ہوتی تھی اور کتنی پبلک آؤٹ کرائی ہوتی تھی. جیسے ہی پنجاب میں پروجیکٹس کا پورٹ فولیو بڑا ہوتا گیا تو آئی تھنک ان کی پرفارمنس بہتر ہوئی, لیکن ہر بی آر ٹی کے لیے ہر ایک اسلام آباد ایئرپورٹ بھی ہے. مجھے وہ پروجیکٹس ایز ایکسکیوزز نہیں استعمال کرنے. مجھے جو کام ضروری کرنا ہے کہ میں اپنے صوبے میں وہ کیپیسٹی بلڈ کروں اور بی آر ٹی کو کمپلیٹ کروں. کمپلیشن سے زیادہ ضروری کہ اس کی وہ آپریشنلائزیشن ہو, وہ چلے. اور ایک چیز ضرور یاد رکھیں کہ بی آر ٹی اور باقی جو یہ ریپڈ ٹرانزٹ پروجیکٹس تھے, ان میں ڈیزائن کا بہت فرق ہے. جو بی آر ٹی کی اکنامکس ہے وہ جینوئنلی بہت بہتر ہے, بیکاز اٹ از اے بیٹر کنسیوڈ پروجیکٹ. تو سر وے فارورڈ کیا ہے؟ شاید ابھی اس کا وے فارورڈ چلے, آئیے لیٹس موو فارورڈ. وے فارورڈ کیا ہے آگے؟ اب آپ کدھر جا رہے ہیں, کدھر جا کے اب آپ یہ لوگوں کو ڈیلیور کریں گے؟ سر, کام زیادہ نہیں رہتا, لیکن کمپلیشن میں جو کوآرڈینیشن کرنی ہے اس کے لیے ہم نے اپنے میکنزم جو ہیں وہ بہتر کرنے ہیں. ہم پی ڈی اے میں نئی لیڈرشپ لائے ہیں. اوور دا لاسٹ ویک, پچھلے ہفتے میں ہم نے بڑی ایکسٹینسو انگیجمنٹ کی ہے اے ڈی بی کے ساتھ, کانٹریکٹر کے ساتھ, کنسلٹنٹس کے ساتھ, انٹرنل اداروں کے ساتھ, اور انشاءاللہ ان 1 week to 10 days اس کا جو آگے کا پلان ہے ان ٹرمز آف کمپلیشن وہ ہم ریویو کریں گے. جن وجہوں سے پچھلی 6 مہینوں میں یہ موو نہیں ہو رہا تھا ان کو سالو کیا ہے, لیکن جو لیکونا تھے کچھ کانٹریکٹر کے ساتھ وہ بھی ہم نے سالو کیے. ایک چیز جس پہ میں نے خود سٹریس کیا ہے کہ ہمارے پاس صرف پلان اے ایک پروجیکٹ میں نہیں ہوتا,
there has to be a plan B, there needs to be an alternative. یہ بھی میں clearly کہنا چاہتا ہوں کہ we have worked on those alternatives, because یہ acceptable نہیں ہے کہ ایسے projects indefinitely جاتے جائیں. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا یہ کہ اس کو جلدی ختم کرنا ہے. with civil work almost complete, ابھی ہم نے وہ بسز چلانی ہے. بہت سے جو کویسچنز ہیں ان کے میں جوابات دے سکتا ہوں. جو پشاور کی ٹرانسپورٹ نیڈز ہیں اس میں 200 سے زیادہ بسز بھی استعمال ہو سکتی ہیں. دا کی از گیٹنگ اٹ رائٹ. تکلیف ضرور لوگوں کو ہوئی, لیکن اگلے چند مہینوں اور ہفتوں میں جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہم نے صحیح نہیں کی وہ بہت بہتر بہت کرنی شکریہ ہے. تیمور خان شگڑا, کے پی کے فائنانس منسٹر ہمارے ساتھ موجود تھے.